يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم حاضر ہیں پروگرام اے ایمان والوں میں۔ اس پروگرام میں بات ہوتی ہے ان آیات مبارکہ پر اللہ رب العزت نے جن میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اپنے بندوں کو مختلف احکامات عطا فرمائے ہیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے ایک آیت مبارکہ کا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بہت ہی بنیادی مسائل کو بیان فرمایا ہے، وضو کے فرائض کو بیان فرمایا ہے، غسل کو بیان فرمایا ہے، اور پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کا جو حکم ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھو۔ اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ کہیں تم احسان مانو۔ محترم ناظرین کرام، زیر بحث آیت مبارکہ کے تعلق سے آج ہم کن عنوانات پر گفتگو کریں گے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ وضو کن عبادات کے لیے ضروری ہے، وضو کے فضائل اور اہمیت، وضو کے فرائض اور ادائیگی۔ غسل کے لیے پورے جسم کا دھونا فرض ہے۔ پانی دستیاب نہ ہو یا قدرت نہ ہو تو وضو کا متبادل تیمم ہے۔ سب سے پہلے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ وضو ایک عبادت کے لیے بنیادی شرط ہے، یعنی کہ مخصوص عبادات کے لیے بنیادی شرط ہے۔ وضو جو ہے وہ ایک طہارت ہے، اور طہارت کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ عبادات سے پہلے انسان باطنی طور پر بھی پاک و صاف ہونے کا اہتمام کر لے۔ یاد رکھیے کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے نجاست حقیقی، یعنی نظر آنے والی نجاست، جیسا کہ پیشاب ہے یا خون ہے یا منہ بھر کے آتی ہے، تو نجاست وہ جو نظر آتی ہے اسے نجاست حقیقی کہتے ہیں، اور دوسری نجاست وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، اسے نجاست حکمی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص بیوی کے قریب جاتا ہے اور اس کے بعد وہ نیچے کا پورا دھڑ دھو لیتا ہے، کہیں بھی جو حقیقی نجاست ہے وہ لگی نہیں رہتی،
اس کے باوجود باطنی نجاست موجود ہے، اس لیے کہ غسل ادا نہیں ہوا۔ غسل اس وقت ادا ہوگا کہ جب غسل کی شرائط اور جو غسل کے یعنی کہ غسل کے جو فرائض ہیں وہ پائے جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے حکمی نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حکمی نجاست ہے کہ جب بندہ جنب ہو جاتا ہے، بے غسل ہو جاتا ہے، اور حکمی نجاست کی دوسری قسم یہ ہے کہ جب بندہ بے وضو ہو جاتا ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں وضو کرنا ضروری ہے۔ 5 مقامات عرض کرتا ہوں۔ پہلا مقام ہے نماز۔ نماز کوئی سے بھی پڑھنی ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، طواف کے بعد پڑھی جانے والی نماز ہو، نظر کی نماز ہو، وطر ہو، فرض ہو، سنت ہو، کوئی بھی نماز پڑھنی ہو، اس کے لیے نہ صرف یہ کہ غسل ہونا ضروری ہے بلکہ وضو ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم للصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، اس کے بعد پھر جو وضو کے فرائض ہیں اس کا بیان کیا گیا۔ تو نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز اصلاً ادا ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا موقع ہے سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ تیسرا موقع ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ چوتھا موقع ہے قرآن پاک چھونے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ قرآن مجید فقان حمید اگر زبانی کوئی پڑھ رہا ہے تو زبانی پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ آداب میں سے بہتر ہے وضو ہونا چاہیے، لیکن پڑھنے کے لیے وضو ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ لیکن قرآن اگر چھونا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید مقدس کتاب ہے، اس کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، نہیں تو گناہ گار ہوں گے۔ 5واں مقام ہے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو کرنا۔ اس موقع پر وضو کرنا فرض تو نہیں ہے، البتہ واجب ہے۔ یعنی اگر کسی نے بغیر وضو کے طواف کیا، طواف تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کی تلافی کرنی ہوگی۔ مختلف طرح کے احکام ہیں تلافی کے اعتبار سے، یعنی اعادہ کرنا یا دم یا صدقہ وغیرہ اس طرح کی صورتیں ہیں۔ تو طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے، البتہ وضو طواف کے لیے واجب ہے۔ تو یہ وہ مقامات تھے کہ عبادات کے تعلق سے جہاں وضو کرنے کو شریعت مطہرہ نے کسی نہ کسی انداز میں ضروری اور کمپلسری قرار دیا ہے۔ اپنے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں وضو کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی جو کنجی ہے وہ طہارت ہے، اسی لیے نماز پڑھنے سے پہلے ظاہری نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے، باطنی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو طہارت جو ہے نماز کے لیے کنجی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر یہ کنجی کسی کے پاس نہیں ہے تو تالا ہی نہیں کھلے گا، یعنی اس کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ فرمایا وتحریمها تکبیر، نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے، وتحلیلها التسلیم، اور نماز سے باہر آیا جاتا ہے سلام کہہ کر، یہ ایک طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، یعنی جو وضو کرنے کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے وضو کرے، پھر کھڑا ہو، باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے، پھر پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی کسی نے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، اب اس کا وضو ہے لیکن نئی نماز کا وقت آ رہا ہے، تو نئی نماز کے لیے وضو ہوتے ہوئے دوبارہ وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ اسے کہتے ہیں نور علی نور، یعنی وضو ہونے کے باوجود دوبارہ وضو کرنا، وضو سے تازگی حاصل ہوتی ہے، ظاہری تازگی بھی حاصل ہوتی ہے اور وضو سے باطنی تازگی بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، میں جنت میں گیا
تو میں نے یہ دیکھا کہ تمہارے قدموں کی آہٹ مجھے سنائی دے رہی ہے۔ آخر ایسا کیا عمل ہے کہ جو تم کرتے ہو اور تمہاری آہٹ جنت میں سنائی دی گئی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اذان کہتا ہوں اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں۔ یعنی ہمیشہ وضو سے ہونا ان کی عادت تھی۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسی سبب سے، یعنی جو جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی گئی ہے اس کا یہی سبب ہے جو تمہارے یہ اعمال ہیں جس میں وضو بھی شامل ہے۔ ان اعمال کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ وضو کے حوالے سے چند مزید احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ بخاری و مسلم میں روایت کیا گیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی خواب سے بیدار ہو، یعنی نیند سے بیدار ہو، اور وضو کرے، 3 بار ناک صاف کرے، یعنی وضو کرنے میں ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، فرمایا اس لیے کہ شیطان اس کے نتھنے پر رات گزارتا ہے۔ تو وضو کرنے سے کیا کیا فضائل حاصل ہوتے ہیں اور کیا کیا کمالات حاصل ہوتے ہیں کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو اسے بہت ساری روحانی جو باتیں ہیں وہ بھی سیکھنے کو ملتی ہیں۔ وضو کرنا نماز کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے، اور اسی بنا پر جو وضو ہے اس میں کوتاہی اگر کسی کی ہو جاتی ہے اس پر وعیدیں بھی احادیث مبارکہ میں بیان کی گئیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ویل للعقاب، یعنی ایڑیوں کا ٹھکانہ جہنم ہو، ہلاکت ہو ایسی ایڑیوں کے لیے، وبطون الاقدام، اور پاؤں کی جو تلیاں ہیں ان کے لیے ہلاکت ہو، من النار، کہ یہ جو چیزیں ہیں اگر خشک رہ جاتی ہیں، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات سردیوں میں خصوصی طور پر کہ جو ایڑیاں ہیں یا پاؤں کی تلیاں ہیں اس کے دھونے میں بندہ غفلت برتتا ہے اور یہ خشک رہ جاتی ہیں، اسی لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص ان حصوں کا نام لے کر یہ فرمایا کہ یہ حصے آگ میں ہوں اگر یہ خشک رہ جاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ خشک رہ جاتے ہیں، دھوئے نہیں جاتے، وضو نہیں ہوگا، نماز ادا نہیں ہوگی، نماز ادا نہیں ہوگی تو نماز قضا کرنے کا گناہ ملے گا، جو فرض ہے وہ ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، وضو کرنے کے بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت پیدا کر لو تو ایسا ضرور کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ کتنی عظیم فضیلت ہے باوضو رہنے کی۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو پھر اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن بہت عظیم محقق اور بہت عظیم مفسر اور بہت عظیم فقی گزرے ہیں، 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی ایک کتاب جو فتاوی رضویہ ہے وہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے اور ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ وہ مختلف عارفین کے تعلق سے، باوضو رہنے والے کے تعلق سے اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ باوضو رہنے والے کے لیے کم از کم 7 فضائل اسے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں، یعنی جو باوضو رہتا ہے چونکہ حکمی طور پر ایک نظافت اور پاکی کی کیفیت میں رہتا ہے، تو آپ ذرا دیکھیں کہ ملائکہ کا طہارت سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ تو وہ لوگ جو غسل میں دیر کرتے ہیں یا معاذ اللہ غسل ہی نہیں کرتے یا انہیں غسل کا پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں خیر و برکت نہیں ہے، مشکلات ہیں، فلاں چیزیں ہیں، تو غور کرنا چاہیے کہ طہارت روحانی اعتبار سے کتنی ضروری چیز ہے۔ تو باوضو رہنے والے کے نزدیک ملائکہ جو ہے برغبت تشریف لاتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق ملائکہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ایک بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، اذکار کہتا ہے، تو ملائکہ جو ہے
وہ اس کے نزدیک آتے ہیں، لیکن اگر اس کے منہ میں بدبو ہو یا اس کے منہ میں جو ریشے پھنسے ہوئے ہوں تو پھر ملائکہ اس کے نزدیک نہیں آتے۔ تو فرمایا کہ ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے، جو باوضو رہتا ہے تو جو نیکیوں کا قلم ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اس کے اعضاء تسبیح کریں، اس کے اعضاء تسبیح بیان کرتے ہیں جس کا اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، یعنی نماز کے تعلق سے وضو کرنا چونکہ ضروری ہے، تو جس کا پہلے سے وضو ہوگا وہ جلدی مسجد میں پہنچے گا، جلدی مسجد میں پہنچے گا پہلی صف کی فضیلت بھی پائے گا، تکبیر اولیٰ بھی اسے حاصل ہوگی۔ تو وضو باوضو رہنے کی عادت جس کی ہے وہ یہ فضیلت جلدی پا لیتا ہے اور اسے رکاوٹ نہیں آتی۔ پانچویں چیز یہ بیان فرمائی کہ جب سوئے تو اللہ رب العزت کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں، یعنی باوضو جو سوتا ہے تو جو شیاطین ہیں یا جنات ہیں یا انس ہیں جو نیند میں سے شر پہنچا سکتے ہیں، وہ فرشتے ان شر سے، دونوں قسم کے جو شر ہیں ان سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں اگر کسی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور اگر وہ باوضو سوتا ہے، وضو کی حالت میں سوتا ہے، تو ڈراؤنے خواب آنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ ویسے ڈراؤنے خواب آنے کا اور بھی ایک سبب ہوتا ہے، اگر وہ سبب برقرار رہے تو ڈراؤنے خواب ضرور آتے ہیں۔ اب وہ سبب یہ ہوتا ہے کہ جناب سارا دن ایسے مناظر دیکھتا ہے اور وہ جناب روزے کی حالت میں بھی فلمیں دیکھ رہا ہے، اور جب دیکھو ڈراؤنے سین دیکھے جا رہا ہے، تو کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق روزمرہ کے معمولات سے ہے، جس کے روزمرہ کے معاملات جیسے ہوتے ہیں بعض اوقات لاشعور میں وہ رچ بس جاتے ہیں اور خواب میں بھی وہی نظر آتے ہیں۔ چھٹی بات یہ ارشاد فرمائی کہ سکرات کی حالت میں اس پر آسانی ہوتی ہے جو وضو کا عادی ہوتا ہے۔ اور ساتویں بات یہ ارشاد فرمائی جب تک باوضو ہوتا ہے امان الہی اسے نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیے کتنے زیادہ وضو کے فضائل ہیں، چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی فضیلتیں، اس کے کمالات، اس سے حاصل ہونے والی نظافت، اس کے کیا کہنے ہیں۔ وضو کے فضائل پر بات ہو رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک مقام پر پہنچے، وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر بغیر کسی بات کے مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر۔ رفقا سے فرمانے لگے جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ خود اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا میں نے نبی اکرم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد آپ علیہ السلام مسکرائے۔ صحابہ اکرام علیہ مردوان سے فرمایا جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو نبی اکرم علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ چھڑ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت حقیقی اور ایک طہارت حکمی۔ وضو کا تعلق طہارت حکمی سے ہے۔ جو طہارت حقیقی ہوتی ہے اس کے لیے پانی ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہیں پیشاب لگ گیا تو کسی نے جو ہے وہ پیٹرول سے وہ صاف کر دیا اور وہ زائل ہو گیا، اس کا نشان بھی نہیں ہے، اس کا جو بو ہے وہ بھی نہیں ہے اور وہ مکمل طور پر زائل ہو گیا، تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن جو طہارت حکمی ہے، غسل کرنا یا وضو کرنا، اس کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، اور پانی بھی ایسا ہو جو مستعمل پانی نہ ہو، مطہر پانی ہو۔ پانی کا ہونا ضروری ہے۔ پانی کے بعد اگلی چیز آتی ہے کہ پانی کو اعضاء پر بہایا جائے۔ کہاں بہایا جائے؟ سب سے پہلا فرض ہے چہرے پر بہانا۔ اب چہرہ کس سے کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ چہرے کے تعلق سے بھی 2 سے 3 بنیادی مسائل ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے۔ چہرے کی تعریف یہ ہے کہ عادتاً بال جہاں سے جمتے ہیں، دیکھیے کہ یہاں سے بال جمنا شروع ہوئے، یہاں سے بال جمنا شروع ہوئے، یہاں سے لے کر چہرے کی ابتدا شروع ہو جائے گی، اور یہ تھوڑی آ گئی۔ اب اس تھوڑی کا جو نچلا حصہ ہے، یہ جو نچلا حصہ ہے جہاں جبڑے کی ہڈیاں ہیں، یہ نچلا حصہ بھی تھوڑی میں داخل ہے۔ الی اسفل الذقن، فقہا لکھتے ہیں کہ تھوڑی کا جو نچلا حصہ ہے یہاں تک چہرہ ہے، پھر گردن کی
حدود شروع ہو جاتی ہیں، اور سب کو پتہ ہے گردن اور تھوڑی میں کیا فرق ہے. تو لمبائی کے اندر جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں عادتاً، وہاں سے لے کر اور یہ جو تھوڑی کا نچلا حصہ یہ لمبائی کا ایریا ہے. چوڑائی کے اندر جو یہ کانوں کی لو ہے، یہ جو کانوں کی لو سے پوری جو ٹکلی ہے یہ چہرے میں شامل ہے. تو یہ پوری ٹکلی جو ہے اس کا دھلنا ضروری ہے، فرض ہے. داڑھی کے تعلق سے 3 بنیادی مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. داڑھی اگر گھنی ہے، جیسا کہ یہاں میرے چہرے پر داڑھی گھنی ہے، تو یہاں جلد کا دھلنا ضروری نہیں ہے، یہ رعایت رکھی گئی ہے. لیکن جہاں داڑھی گھنی نہیں ہے وہاں پر جلد کا دھونا فرض ہے. جیسا کہ اس حصے میں اور اس حصے میں داڑھی جو ہے وہ گھنی نہیں ہے، جلد چمکتی ہے، تو جہاں جلد نظر آتی ہے وہاں جلد کا دھونا فرض ہے، اور جہاں داڑھی گھنی ہے جلد نظر نہیں آتی وہاں جلد کا دھونا فرض نہیں ہے. یہ 2 مسئلے ہو گئے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی داڑھی کافی گھنی ہوتی ہے، سینہ بھری ہوئی داڑھی ہوتی ہے، تو وہ بالفرض یوں دائرہ بنا لیں، یوں دائرہ بنا لیں. تو اس دائرے سے جو نیچے بال آئیں گے، جیسے کچھ بال میرے بھی نیچے ہیں، ان بالوں کا دھونا فرض نہیں ہے. البتہ جو بال اس دائرے میں آئیں گے ان کو دھویا جائے گا، جو بالکل اس دائرے میں آ رہے ہیں، یعنی چہرے کا جو دائرہ ہے یوں اس دائرے میں جو آ رہے ہیں ان کو دھویا جائے گا. لیکن جو دائرے سے نیچے لٹک رہے ہیں، شعر مسترسل کہتے ہیں، ان کو دھونا فرض نہیں ہے. تو چہرے کے تعلق سے باتیں میں نے عرض کی. پھر ہاتھ کا دھونا ہے، کونیوں سمیت دھونا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بیسن پہ کھڑے ہو کے لوگ دھو رہے ہوتے ہیں اور کونیاں جو ہیں یہ سوکھی رہ جاتی ہیں. پورا اہتمام کرنا ہے کہ صرف ہاتھ گیلا نہیں لگانا، ہر حصے پر پانی بہنا ضروری ہے. تو اگر اوپر سے پانی ڈالا جائے تو وہ بہتا ہوا چلا جاتا ہے اور جو تقاضا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو اس بات کا اہتمام کریں کہ اچھے طریقے سے اعضاء کو دھویا جائے. تیسرا فرض ہے مسح کرنا. وضو کے اندر کم از کم 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے. مثال کے طور پر آپ نلکے کے نیچے ہاتھ رکھیں اور دوسرے ہاتھ پہ ڈال لیں پانی، نلکا بند کر دیں. دوسرے ہاتھ پہ ڈالنے کے بعد آپ نے امامہ وغیرہ اتارا یا ٹوپی اتاری اور کھینچتے ہوئے پیچھے تک لے گئے. پورے سر کا مسح سنت ہے. کم از کم جو 1/4 سر ہے اس کا مسح کرنا فرض ہے. اگر مسح نہیں کیا اس کا تو نماز ادا نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا. وضو کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ربع سر کا 1/4 سر کا مسح کر لیا ہو، یعنی آپ نے گیلا ہاتھ جو ہے وہ لے کر مل لیا. دونوں ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، یہ تو ایک میں نے وہ طریقہ بتایا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سب سے اولا طریقہ. لیکن ایک ہاتھ سے بھی کر کسی نے اپنے سر کو جو ہے وہ پھیر لیا ہے، بال گیلے ہو گئے ہیں تو اس کا مسح ہو جائے گا. اب بال گیلے کرنے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جلد گیلی ہونی چاہیے، ایسا ضروری نہیں ہے. سر پر پھیرنا ہے، سر پر پھیرنے پر جو چیز بھی گیلی ہو وہ ہو جائے گی. ہاں یہ ہے کہ سر پر اگر مہندی لگی ہوئی ہے تو پھر تو مسح نہیں ہوگا. چوتھی چیز جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی وہ ہے پاؤں کا دھونا. پاؤں دھوئے جائیں گے. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اور یہی ائمہ اربعہ کا مذہب ہے. ہمارا اگلا نقطہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں وضو کے فرائض کو بیان کیا ہے. وضو کے 4 فرائض ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہرے کو دھو. وایدیکم الی المرافق، اور کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو. 3 فرائض ہو گئے. اور فرمایا وارجلکم الی الکعبین، اور گٹوں سمیت اپنے جو پاؤں ہیں وہ دھو. تو یہ 4 فرائض ہیں جو وضو کے تعلق سے اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے. وضو کے اندر دیگر جو افعال ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق سنت مؤکدہ سے ہے، کچھ کا تعلق مستحبات سے ہے. مثال کے طور پر وضو کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنا یہ مستحبات میں ہے. اسی طریقے سے بیٹھ کر وضو کرنا. لیکن کچھ چیزیں وضو کے اندر ایسی ہیں جس کا تعلق سنت مؤکدہ سے ہے، جیسا کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، 3 بار اعضاء کو دھونا،
تو وضو کرنے کے حوالے سے 2 سے 3 کیٹیگری کے مختلف احکام ہیں، اور فرائض جو وضو کے ہیں وہ فرائض ہیں 4: چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر چونکہ یہ بیان کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، تو یہاں پر حکم دیا گیا فاغسلوا، تو عربی زبان میں غسل کسے کہتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا کہ وفی الشرع الغسل امرار الماء علی الموضع، کہ غسل کہتے ہیں، دھونا کہتے ہیں کسی جگہ پر پانی بہانے کو۔ تو ایک تو ہوتا ہے پانی چپڑ لینا، یعنی پانی مس کر دینا یا ہاتھ گیلا کر دینا۔ ہاتھ گیلا کرنا دھونا نہیں کہلاتا، پانی بہانا دھونا کہلاتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ پانی بہاتا ہے تو وہ دھونے کی شرط کو پورا کرتا ہے۔ اگر کوئی ہاتھ گیلا کرے اور ہاتھ گیلا کرنے کے بعد جناب وہ ہاتھوں کو جو ہے وہ صرف گیلا کر لے مسح کرتے ہوئے، ہاتھ تو گیلے ہو جائیں گے لیکن یہ دھونا نہیں کہلائے گا۔ جو دھونا ہے یہ وضو کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، دھونا نہیں پایا گیا تو وضو نہیں کہلائے گا۔ سردیوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات پانی جو ہے وہ اچھی طریقے سے بہہ نہیں رہا ہوتا، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ گیلا ہاتھ لے کے پہلے پانی جو ہے وہ اچھی طرح چہرے پر لگا لیا جائے، چپڑ لیا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب پانی آپ ڈالیں گے تو پانی سلپ کرے گا اور تمام حصے پر بہہ جائے گا، کوئی حصہ اس سے جو ہے وہ بہنے سے نہیں رہے گا۔ اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں غسل کرنے کا بھی حکم دیا۔ فرمایا گیا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم بے غسل ہو تو پھر خوب پاکی برتو، یعنی غسل ادا کرو۔ غسل کے 3 فرائض ہیں: پورے جسم پر پانی بہانا، بال برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، دوسرا فرض ہے کلی کرنا، تیسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی گرگرہ فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ گرگرہ غسل میں سنت ہے، وہ بھی اس وقت ہے کہ جب روزہ نہ ہو۔ تو وضو کرنے کا معاملہ ہو یا غسل کرنے کا معاملہ ہو، کچھ احتیاطیں ضروری ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو ذرا اسے ہلا لے تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے۔ گھڑی بہت سخت باندھی ہوئی ہے تو اسے ہلا لے تاکہ اس کے گرد پانی پہنچ جائے۔ عورتوں کو اس بات کی رخصت دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے جوڑا باندھ رکھا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کھولا جائے، وہ اسی طریقے سے پانی ڈال سکتی ہیں۔ تو اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے غسل کے تعلق سے حکم کو بیان فرمایا، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے جو نماز کی 2 بنیادی شرائط ہیں کہ طہارت حکمیہ کے تعلق سے جو حدث اصغر ہے اور حدث اکبر ہے دونوں کا نہ ہونا، یعنی جو چھوٹی پاکی ہے وہ وضو سے حاصل ہوتی ہے اور جو بڑی پاکی ہے وہ غسل سے حاصل ہوتی ہے، تو باوضو ہونا اور باغسل ہونا، اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ آگے پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی سفر میں ہے یا پانی کی قدرت نہیں رکھتا اور وہ بے غسل ہو جاتا ہے یا بے وضو ہو جاتا ہے تو پھر وہ تیمم کرے گا۔ تیمم پر ہم ایک اور پروگرام میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ رب العزت تم پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا، پانی کا متبادل تمہیں دے دیا ہے کہ ان صورتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پاک و صاف رہو، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں تم اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ طہارت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ بندہ جب طہارت کرتا ہے تو پاک و صاف ہوتا ہے اور وہ ستھرا بندہ کہلاتا ہے۔ لعلکم تشکرون، اور تاکہ ان احکامات کے ماننے کی صورت میں تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے کہلاؤ۔ ظاہر بات ہے کہ نافرمان تو شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بہت ہی بنیادی احکام کو بیان کیا، اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بیان کیا کہ یہ خطاب صرف حاضرین سے نہیں ہے، رہتی دنیا تک جو بھی ایمان والے آئیں گے ان کے لیے یہ خطاب ہے، ان کے لیے یہ احکامات ہیں، ان سب پر یہ لازم ہوگا کہ وہ ان احکامات پر عمل کریں۔ اللہ نے چاہا تو
کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اے ایمان والو،